دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. سورہ التوبہ آیت نمبر 36. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 7 رجب 1442 ہجری مطابق 19 فروری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ماہ رجب کا تعارف، اس کی فضیلت اور بدعات کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، اولاً تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و حرمت کا بیان خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اس دین میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور بدعات سے سختی کے ساتھ ڈراتے ہوئے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ انہی بدعات میں سے کچھ بدعات کا تعلق ماہ رجب کے حوالے سے ہے، جسے مختصر انداز میں اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اولاً رجب کا معنی کیا ہے؟ رجب کا معنی عزت و احترام کے ہے۔ یہ ماہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے کہلاتے ہیں، جن میں لڑائی جھگڑا کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت زمانہ اس حالات میں پلٹ آیا ہے جس حالات میں اس روز تھا جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، وہ بھی 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ 4تھا مہینہ رجب ہے۔ میرے بھائیوں، رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ اس کی حرمت تو اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے۔ ماہ رجب کے بارے میں وارد شدہ آثار ہیں میرے بھائیوں۔ ماہ رجب کے حوالے سے اوپر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہی ایک حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، ساری کی ساری موضوع اور من گھڑت اور ضعیف حدیثیں ہیں جن کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے ضعیف اور موضوع ہونے کی وجہ سے وہ قابل توجہ نہیں ہیں۔ ماہ رجب کی بدعات حدیث کے پجاری مولویوں نے عوام الناس کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہوئے کچھ بدعات رائج کی ہیں، جس کے ذریعے سے عوام کو حقیقی دین سے دور رکھا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عامت الناس کے اندر دینی شعور کو بیدار کرتے ہوئے انہیں اس کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا جائے۔
میرے بھائیوں، ماہ رجب کے اندر صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز کی بدعت رائج کی گئی۔ یہ نماز رجب کی پہلی جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ یہ 12 رکعات پر مشتمل ہے اور 2 کر کے ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کے منگھات ہونے کے حوالے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نماز کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نماز صلاۃ الرغائب کا شریعت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ تو انفرادی ادا کرنے کے تعلق سے ادا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اجتماعی طور پر یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی طریقے سے نہ تو انفرادی طور سے اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اجتماعی طریقے سے اس نماز کو ادا کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس نماز کی کہیں شریعت کے اندر کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کے پہلے جمعہ میں پڑھی جانے والی نماز صلاۃ الرغائب کے بارے میں وارد شدہ تمام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا اور بہتان ہے، یہ منگڑت بات ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی آپ کے اصحاب نے پڑھی ہے، یہ بہت بات کی ایجاد کی بدعت ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ایسی بدعتوں سے بچنا چاہیے جس سے ہماری نیکیاں بھی چلی جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقی وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، ماہ رجب کے اندر خصوصی روزے رکھنا ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس ماہ کو روزوں کے لیے خاص کرنا ہے۔ اس کی خصوصیت کی کوئی صحیح دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اس مہینے میں روزوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں اور نہ ہی اسلاف نے خاص طور پر ان کا اہتمام کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ماہ میں روزوں کا اہتمام کرنے والوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ درے لگاتے تھے، کوڑے لگاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو کھانے کے برتن میں نہ رکھ دے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یہ بدعت ہے میرے بھائیوں۔ اور شب معراج کی عبادت ماہ رجب کی بدعت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شب معراج کو عبادت کے لیے خاص کرنا، حالانکہ اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے کا ذکر کتاب و سنت میں کہیں بھی وارد نہیں ہے۔ اس امت کی بہترین لوگ جو سلف صالحین کہلاتے ہیں، جو کہ نیکیوں میں شدید رغبت رکھنے والے تھے، ان کے شب و روز اس عمل سے خالی نظر آتے ہیں۔ اس رات محافل کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، یہ سب بدعات کے زمرے میں آتی ہیں جو کہ سری گمراہی ہے اور گمراہی بدعت ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رہے کہ معراج کی رات کے تعین میں ہی اختلاف ہے کہ آیا 27 رجب کی شب کو شب معراج قرار دے کر اس میں عبادت کا اہتمام کرنا ہی مشکوک عمل ہے۔ میرے بھائیوں، نمبر 4، اس مہینے کی بدعات میں سے رجب کے کنڈے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ماہ کی 22 تاریخ کو کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ پیٹ کے پجاری مولوی و ملاؤں نے اپنے کھانے پینے کے سلسلے کو دین سے جوڑ کر لوگوں کے دین ایمان اور مال پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف عجیب و غریب جھوٹ پر جھوٹ اور ایک داستان بیان کر کے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ رسم بر صغیر میں رائج ہے۔ یہ رسم کہاں سے اور کب شروع ہوئی، اس کے حوالے سے میرے بھائیوں آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کنڈوں کی یہ رسم بعد میں عام مسلمانوں میں کس طرح پھیلی، ہوا یوں کہ 1906 عیسوی میں ریاست رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے فرزند خورشید احمد مینائی کے ایک عجیب و غریب لکڑہارے کی کہانی چھپوا کر رامپور کے مسلمانوں میں تقسیم کروا دی اور اس کہانی کو
اور اس کہانی کی کوئی سند نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مستند کتاب کے اندر بھی اس سند کا ذکر ہے، اور نہ ہی یہ موجود ہے۔ اس جھوٹی داستان کا نام داستان عجیب اور نیاز نامہ رکھا گیا۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ 22 رجب کو اگر کوئی شخص امام جعفر رحمہ اللہ کے نام کی کوڑوں کی نیاز کرے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت کے دن وہ میر امام جعفر کا دامن پکڑ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ رسم میرے بھائیوں، اعداء اسلام روافض کی کارستانی جو کہ بعض صحابہ کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ 22 رجب المرجب سن 7 ہجری میں کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح شام و قبرص عظیم سیاستداں اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے میرے بھائیوں۔ یہ وہ دن ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی جلیل القدر پیغمبر اور صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ اسلام کے دشمن کوڑوں کی آڑ میں ان جلیل القدر صحابی کی وفات کا جشن مناتے ہیں۔ اب آپ کو پتا چلا کہ اس رجب کے کوڑے کی حقیقت کیا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے سارا لوگ مسلمان امام جعفر صادق کا محترم نام سے دھوکہ کھا کر اس خوشی کا حصہ بنتے ہیں اور نادانی میں یہ جہالت کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی فہم عطا کرے اور بدعات سے محفوظ رکھ کر سنت کی پیروی کرنے والا صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بدعات و خرافات، اس ماہ رجب کی بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم جو بھی عمل کریں میرے بھائیوں کتاب و سنت کے اندر وارد شدہ نصوص پر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ ہمارے لیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہم سب کے لیے، ساری امت کے لیے میرے بھائیوں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کوئی بھی عمل کرو آپ پہلے کھنگالو اور میزان عدل کے ترازو میں اسے وزن کرو، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ نہیں۔ اگر عمل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اپنی امت کو دکھلایا اور بتلایا ہے، تب تو آپ عمل کرو اور اسے عمل کر کے اپنی پیشانیوں کا ٹھومے بناؤ۔ اگر ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے میرے بھائیوں تو ایسی عمل کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر دیوار پہ مار دو۔ یہ ہے میرے بھائیوں کتاب و سنت۔ اور بدعات جو بھی میرے بھائیوں، بدعات ہر بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائیوں، اور جہنم آگ کا انگارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں ان سب کی پریشانی کو دور عطا فرما، اور جو بیماریاں ہیں اللہ رب العالمین ان بیماریوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں کے ولاۃ امور اور ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین کو حفاظت فرما۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.